بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رضوان گلزئی اور میرے ساتھ موجود ہیں محترم ہارون رشید صاحب۔ آج منگل کا دن ہے، عمران خان سے فیملی کی ملاقاتوں کا دن۔ حسب معمول عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی لیکن ملاقات کی اجازت نہیں ملی اور پھر انہوں نے دھرنا دیا وہاں پہ۔ آج نسبتاً کم تعداد تھی ان کے ساتھ، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ ہارون رشید صاحب سے اس پہ رائے لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ایران مذاکرات کھٹائی میں پڑ گئے اور ایران نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو وزیر اطلاعات نے ٹویٹ کر کے یعنی سارا بوجھ اس معاملے کا ایران کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس پر بھی بات کریں گے ہارون صاحب سے۔ سر، سب سے پہلے اڈیالہ جیل کے باہر آج کم تعداد تھی، اس کی ایک تو ظاہر ہے حلیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی قیادت بہت سی ریزرویشن رکھتی ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ان سے نالاں ہو کر یا یہ ایک پیغام ان کو دیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے خلاف بات کرتی ہیں تو اب ہم آپ کے کہنے پہ اڈیالہ نہیں آئیں گے؟ دیکھیے، میں تو بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حلیمہ خان، اچکزئی صاحب، علامہ ناصر عباس اور آفریدی اور بیرسٹر گور یہ اکٹھے کیوں نہیں بیٹھتے، فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ اب حلیمہ خان نے آج پھر یہ کہا کہ اگر میری بات سے سلیمان اکرم راجہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیا کریں، وہ شاید یہ کہا کہ ناراض ہوتے ہیں۔ ویسے مردان کا جلسہ بھی ایک وجہ تو ہے ہی جب لوگ تھکے ماندے ہوں، لیکن جن لوگوں کو پہنچنا تھا ایم این ایز کو، سینیٹرز کو تو پہنچنا چاہیے، اور کچھ لوگ ان میں پہنچے بھی، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے مردان کا جلسہ بھی۔ اور یہ بھی جو بات آپ نے کہی ہے کہ بھئی پارٹی کے درمیان اور عمران خان کے بہنوں کے درمیان جو ہے فاصلہ ہو گیا، دیکھیے اس کو ملحوظ رکھیے کہ سیاسی فیصلے کرنا عمران خان واضح طور پہ کہہ چکے ہیں۔ حلیمہ خان کا سب سے زیادہ احترام حلیمہ خان کا کیا جاتا ہے کہ ان کی بہنیں ہیں، فطری بات ہے کہ وہ زیادہ اس کا دکھ محسوس کرتی ہیں۔ پھر بہنوں کو جیسے دکھ ہوتا کسی اور کو تو نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی ہمدردی ان کے ساتھ ہے۔ مجھے جو میسیجز ملے جس میں نے ان کا نقطہ نظر سے اختلاف کیا، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ سیاسی فیصلے جو ہیں وہ حلیمہ خان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور وہ آپ نے سنا انہوں نے مردان کے جلسے میں کل کہا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے، سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ اچکزئی صاحب سے مشورہ کریں۔ سب سے بہتر تو یہ مل بیٹھ کے فیصلے کریں، لیکن یہ مردان کا جلسہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ دلچسپی نہ لے رہے ہوں۔ محمود اچکزئی صاحب خود آیا کرتے تھے، علامہ ناصر عباس آتے تھے، اور آنا چاہیے۔ سہیل آفریدی بھی آتے ہیں، باجی آپ سہیل آفریدی آتے ہیں، آنا چاہیے، یعنی یہ ان کو تنہا تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اختلاف بھی ہو تب بھی آنا چاہیے، یعنی اختلاف کے باوجود، اس لیے مقصد دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون ہے، کون لیڈ کر رہا ہے، کون اصرار کر رہا ہے، کون زیادہ زور دے رہا ہے۔ وہ آنا چاہیے، اچکزئی صاحب کو بھی اگر ممکن ہو وہ آ سکیں، علامہ صاحب کو بھی، سہیل آفریدی بھی اگر آ سکیں۔ روز روز اگرچہ ان کے لیے پشاور سے آنا مشکل ہے، ہر منگل کو اگر وہ آئیں گے تو کاروبار حکومت بھی، پھر انہیں پبلک موبلائزیشن بھی کرنی ہے۔ بہرحال یہ افسوسناک ہے۔ اچھا سر، عمران خان کی رہائی کے مختلف امکانات سامنے آئے۔ ایک موقع پہ کہا گیا کہ جی انٹرنیشنلی ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، لوگ بات کر رہے ہیں، عالمی فورمز پہ اس معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ وہ تو ختم ہو گیا مشاہد معاملہ۔ صاحب نے کہا، ایک آدمی نے کہا، جی، اور ادھر امریکہ میں مقیم پاکستانی اس مغالطے میں مبتلا ہو گیا کہ ہم اس کی حمایت کریں گے۔ وہ تو ایک چکمہ دینے والا آدمی ہے، اور وہ کیسے انہوں نے فرض کر لیا؟ لگتا ہے کہ وہاں قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں۔ مشاہد صاحب نہایت ذہین آدمی ہیں، نہایت عمدہ تجزیہ کرنے والے آدمی ہیں۔ معلوم نہیں ان کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ ان کو رہا کرے گا۔ پھر اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا تو اس کی تکرار نہیں انہیں کرنی چاہیے تھے۔ انہوں نے بار بار کہا ایک ٹیلی فون کرے گا برا، اس کو عمران خان سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی؟ عمران خان کو امریکی مفادات کے حق میں ہے، یا وہ تو آزاد خارجہ پالیسی کا حامی ہے، لیکن بھائی وہ میں ان کی نیت میں نہیں ظاہر ہے کوئی شبہ کرتا ہے مشاہد صاحب کی، نہ ان پاکستانیوں کی جنہوں نے یہ سمجھا۔ ظاہر ہے وہ ایک چکمہ دینے والا آدمی اس کے چکمے میں آ گئے۔ ویسے حقیقت یہ بھی ہے کہ ڈیموکریٹس زیادہ پرو اسرائیل ہیں، لیکن یہ تو ایک فریب کار آدمی ہے، اور اس کی تو کسی بات کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی شخص اس کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے کہ دن میں 12 سے 14 جھوٹ یہ بولتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک دن میں کتنے بیانات آتے ہیں۔ وہ ڈی جے بینس جا رہے ہیں،
ادھر سے پھر اعلان ہوتا ہے کہ نہیں جا چند رہے. گھنٹوں میں پہنچ اچھا جی معاہدہ ہو رہا ہے اور بہت اچھا معاہدہ ہو جائے گا, ایسا معاہدہ ہو جائے گا کہ دنیا اس پہ فخر کرے گی. وہ دنیا نے کیا فخر کرنا ہے, دنیا سکھ کا سانس تو لے گی, فخر کس بات پہ کرے گی. ایک بے معنی جنگ تم نے چھیڑی جس سے تمام بنی نوع انسان کو نقصان پہنچا. اور کبھی وہ کچھ کہتا کہ وہ اس کے چکمے میں پاکستانی بھی آ گئے. مشاہد صاحب نے بھی اپنا حسن زن کا مظاہرہ کیا, حالانکہ میرا خیال ہے کہ وہ بہترین تجزیہ کرنے والوں میں سے ایک ہے. اب یہ نیت کا معاملہ نہیں تھا, لیکن ٹھنڈے دل سے تجزیہ کرنا چاہیے. اچھا سر, اس کے علاوہ پھر عدالتی راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں, مذاکرات کا کوئی عدالتی راستہ نظام تو موجود ہی نہیں ہے نا جی. لیکن دیکھیے پنجابی میں کہتے ہیں ایک در بند 100 در کھلے. ہم جو تجزیے کرتے ہیں نا اس میں امریکہ تو ہے, اسرائیل بھی ہے, ایران بھی ہے, روس بھی ہے, چین بھی ہے. وہ اللہ تعالیٰ بھی ہے کہ نہیں ہے. اس کا قانون یہ ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے, یہ قرآن مجید کہتا ہے ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے, ورنہ عبادت گاہیں ویران ہو جائیں اور اللہ کا کوئی نام لینے والا نہ ہو. یہ نہیں ہوتا, ظلم غالب نہیں آتا. اصل چیز سچائی ہے, اصل چیز طاقت نہیں ہے. لوگ سمجھ لیتے ہیں طاقت. میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے, ایوب خان کا زمانہ تھا, ایوب خان جا سکتا ہی نہیں ہے جی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا وہ نہیں جا سکتا جی, اپنا یحییٰ خان نہیں جا سکتا. اس نے اپنا آئین بھی جاری کر دیا تھا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے باوجود. ہم بیٹھے اس کا ترجمہ کر رہے تھے, ادھر فوج میں بغاوت ہو رہی تھی. بھٹو نہیں جا سکتا. بھٹو جی اتنا ذہین آدمی ہے, کون اسے ہرا سکتا ہے جی. اچھا جی پھر اپنا جنرل یحییٰ خان اپنا ضیاء الحق نہیں جا سکتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 17 اگست کی دوپہر تھی, میں ایک بہت اہم میٹنگ کے لیے گیا, اور وہ مجھے کچھ انجینئر حضرات تھے, ان کے ساتھ ایک میٹنگ کے لیے جانا تھا, ایک صاحب سے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا آپ ان کے ساتھ آ جائیں. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم گورنر ہاؤس کے سامنے سے گزر رہے تھے, جنیجو کو برطرف کیا جا چکا تھا. وہ چاروں آدمی, 4 انجینئر تھے یا 3 تھے, وہ کہہ رہے تھے وہ نہیں جا سکتا جی. میں نے کہا وہ جا چکا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی جنیجو کے جانے کے بعد جو اینٹی پیپلز پارٹی کنسٹیچوئنسی تھی وہ بکھر گئی ہے, شدید مایوسی ہوئی ہے. پھر اتنا طویل عرصے کے اقتدار سے لوگ اکتا جاتے ہیں, پھر اس فیصلے پہ لوگوں کو بہت رنج ہے, اس کو جانا پڑے گا. مضمون بھی لکھا جو اسی وقت چھپ گیا کہ دس از بگننگ آف دی اینڈ, ختم ہے عمران خان کا. مجھے یاد ہے ایک بڑے مشہور اخبار نویس, وہ بڑے مجھ سے ناراض ہوئے کہ یہ آپ نے کہاں سے فتویٰ دے دیا. ابھی جب اس میٹنگ میں ہم بیٹھے تھے تو ایک صاحب نے دروازہ کھولا اور کہا, اور وہ میٹنگ میں یہی کہہ رہا تھا کہ میرے اندازے میں تو بعض اوقات ظاہرہ اندازے درست بھی ہوتے ہیں اگر آپ ٹھیک توجہ سے کریں, ٹھنڈے دل سے تجزیہ کریں. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ضیاء الحق نہیں بچ سکتا. تو اتنے میں دروازہ کھولا اور پتہ چلا جہاز کریش کر گیا. انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا, وہ جو صاحب تھے بڑے اہم آدمی تھے. میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں, میں بم تو نہیں بناتا, نہ میں نجومی ہوں. جو ایک سیاسی تجزیہ تھا, اتفاق سے ٹھیک ہو گیا. او بھائی یہ جائیں گے, یہ ایک جعلی حکومت ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے برگد کا درخت 1000 سال تک کھڑا رہ سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کے نیچے توازن و جڑوں کا اس طرح ہوتا ہے کہ آندھی اسے ہلاتی نہیں ہے. لیکن اگر اس کی آپ ایک طرف کی جڑیں کاٹ دیں تو ہلکی سی آندھی سے گر جائے گا. بالکل چیزوں کی بنیاد ہوتی ہے نا. اس حکومت کی بنیاد کیا ہے, منی لانڈرنگ ہوتی رہے گی, امن و امان نہیں ہوگا, ملازمتیں پیدا نہیں ہوں گی, مہنگائی بڑھتی رہے گی, عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوتی رہے گی. تو ان کو جانا ہے, یہ نہیں رہ سکتے. عمران خان کی یہ خدائی قانون ہے, خدا کا قانون نہیں بدل سکتا, ہر چیز بدل سکتی ہے. سر نہ مذاکرات کی کوئی صورت بن رہی ہے, نہ ایجیٹیشن کا وقت ہے, تو کیا نہیں, میں نہیں کہہ سکتا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں صحیح ہیں. مذاکرات ویسے تو میرا خیال ہے کہ پس پردہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے. اب وہ کس نیت سے ہو رہی ہے, چکمہ دینے کے لیے ہو رہی ہے, کس لیے ہو رہی ہے. لیکن جب وہ تو لوگ کہتے ہیں 90%, لیکن کم از کم 70-75% ووٹ تو ہیں, اتنے ہی ہیں جتنے قائد اعظم کے تھے. اگرچہ میں قائد اعظم سے ان کو معذرت نہیں کرتا. بھائی ان کو جانا ہے, جیسے بھی جائیں گے. کوئی حکومت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, اور پاکستان کی تاریخ یہی ہے. صحیح ہے. اچھا سر, مختصراً ایران کے حوالے سے ظاہر ہے ایران نے انکار کر دیا. پاکستان کا جو وزیر اطلاعات کا ٹویٹ ہے اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو بھی اس سے بہت پرابلم ہے. انہوں نے امریکہ کے حوالے سے تو بہت زیادہ اعتراضات نہیں کیا, حالانکہ امریکہ نے
آج بھی ان کی طرف سے کوئی اس طرح بہت زیادہ کیا نام ہی نہیں لیا, بہت زیادہ کیا سارا ملبہ ایران پہ ڈال دیا کہ ایران نہیں آ رہا. ایران نہیں آ رہا. دیکھیں نہیں, ایران سے وہ کہتے ہیں افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کریں, ہم بحری ناکہ بندی بھی کیے رکھیں گے, افواج کی تعداد بھی بڑھاتے رہیں گے, زمینی حملے کی تیاری بھی کرتے رہیں گے, نیتن یاہو لبنان پہ حملہ بھی کرے گا, گریٹر اسرائیل کے منصوبے سے دستبردار بھی نہیں ہوگا, اور جو یہ آپ اپنا اور بھی سخت شرح. ایران جو اس جنگ میں جس کو برتری حاصل ہے, اور وہ یورینیم کیسے حوالے کر سکتا ہے؟ یعنی پوری لیڈرشپ ایران کی جو اپنے آپ کو عوام کے سامنے یعنی وہ کر لے, یعنی مسترد ایسے حالات پیدا کر دیں کہ ایرانی عوام اسے مسترد کر دیں اتنی موٹیویشن کے بعد. تو مذاکرات ہو سکتے ہیں, اب لیٹ نائٹ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرا تو خیال تھا کل رات فیصلہ ہو جائے گا, لیکن یہ عجیب دنیا جو ہے وہ پاگلوں کے حوالے ہو گئی ہے. ایک نیتن یاہو ہے, ایک ڈونلڈ ٹرمپ ہے, ایک ادھر وہ ہے اپنا پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے, نریندر مودی ہے. تو دنیا اس کی تاب تو نہیں لا سکتی. دنیا کو امن کی ضرورت ہے. یورپ امن چاہتا ہے, امریکی عوام امن چاہتے ہیں, ساری دنیا امن چاہتی ہے. ایرانیوں کو بھی مفاد امن میں ہے, پاکستان کا بھی ہے, تمام پڑوسی ممالک کا. جاپان کی انڈسٹری کیسے چلے گی, انڈیا کی انڈسٹری کیسے چلے گی؟ چین نے اگرچہ تیل ذخیرہ کیا ہوا ہے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ہوا سے بجلی پیدا کرنے کی, اور کافی انہوں نے تناسب بڑھا لیا ہے, اور پانی سے بجلی پیدا کرنے کی دنیا کا سب سے بڑا ڈیم وہ بنا رہے ہیں, اور 5000 ڈیم انہوں نے بنائے ہیں. لیکن یہ دنیا کی معیشت چلے گی کیسے؟ اس لیے دباؤ تو بہت آئے گا, اور ممکن ہے لیٹ نائٹ کوئی فیصلہ ہو جائے. صبح 5 بجے تو جنگ بندی ختم ہو رہی 4:50 پہ, تو جنگ بندی کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. ممکن ہے پھر وہ شہباز شریف صاحب سے فرمائش ہو, پھر وہ ایک ٹویٹ کریں, پھر وہ ہو جائے. امکان تو ہے کہ لیکن سر امریکہ بھی تیاریاں کر رہا ہے. ایران کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ عرب ممالک کے شہری محتاط رہیں, یعنی وہ اٹیک کر سکتے ہیں امریکی اڈوں کے اوپر. تو کوئی سر پھر اگر دوبارہ دبئی سے لوگوں سے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے, جی سرمایہ کار پروفیشنل سب بھاگ جائیں. اور وہ مڈل ایسٹ میں تو امن کا تصور ہی نہیں رہے گا. جی امریکہ تو چاہے گا کہ عرب ممالک شریک ہو جائیں, لیکن قطر نے انکار کر دیا ہے. عمان پہلے ہی غیر جانبدار تھا. سعودی عرب جو ہے میری اطلاع یہ ہے کہ مذاکرات کر رہا ہے خاموشی کے ساتھ, اس لیے کہ جنگ میں سب کی تباہی ہے اور صلح میں سب کی بھلائی ہے. بے شک. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.